تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ آج ایک اور موضوع جو میرے لیے کافی اہم ہے وہ ہے حلال گوشت یا حلال میٹ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا۔ کچھ دنوں سے بلکہ میں نے کئی دفعہ ایسی ویڈیوز دیکھی ہے جہاں پہ ویڈیو بھی دیکھی اور میں نے جب وہاں پہ کئی ممالک میں اسلامی ممالک میں جب میں نے وزٹ کیا اور گوشت خریدنے کی کوشش کی، جیسے چکن ہے یا مرغی ہے یا کوئی اور چھوٹے، تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت جلدی میں انہوں نے نکالی اور اس کو ذبح کیا اور اس کو بیچ دیا۔ میرے خیال میں جب میں ہماری جو کتاب قرآن ہے اور اس کے علاوہ میرے خیال دوسری کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ جب بھی جان کسی کو لیں گے یا یعنی کسی جانوروں کو ذبح کریں گے تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ کا نام لیں، گاڈ کریٹر کا نام لیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مصلحت ہے، کیونکہ دین سے پہلے کیا تھا کہ لوگ نے کافی کنڈیشنل یعنی اس پہ شرطیں لگائی ہوئی تھیں کہ یہ حصہ عورتوں کا ہے اور یہ مردوں کا ہے اور یہ رچ کا ہے اور یہ پور کا ہے، یعنی امیروں کا ہے اور یہ غریبوں کا ہے، جس کی بنیاد بڑی تفریق تھی اور جو اچھے اچھے گوشت کے نیوٹریشن پارٹ تھے وہ امیر لوگ لے جاتے تھے یا مردوں کو ملتا تھا، اور جو کوئی خرابیاں ہوتی تھی کہ کسی میٹ کے اندر تو وہ انتہائی غریب طبقوں کے حصے میں آتی تھی۔ تو اللہ کی ذات نے جو گاڈ کریٹر ہے اس نے اس تفریق کو ختم کیا اور اس کو کہا کہ نہیں، اس میں سبھی ایک کا برابر کا حصہ ہے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ کا نام لیتے ہیں، گاڈ کریٹر کا نام لیتے ہیں، یہ پروون بھی ہے، کئی ویڈیو سامنے بھی آئی ہیں کہ ذبح کرتے وقت جب آپ اس کا نام لیتے ہیں جو اس کا کریٹر ہے تو وہ سبمٹ ہو جاتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور جو اینیمل ہے اور وہ تیار ہوتا ہے کہ اپنی جان کو سپرد کر دیں۔ تو جو میں نے نوٹ کیا ہے، بلکہ میں کئی سالوں سے جب بھی میں اپنے ملک میں کہیں جاتا تھا ذبح کے لیے یعنی چکن لینے کے لیے، مرغی وغیرہ لینے کے لیے، تو میں نے نوٹ کیا کہ مجھے نہیں خیال کہ کبھی انہوں نے کوئی کلمہ طیبہ کا ذکر کیا ہو یا کوئی گاڈ کا نام لیا ہو۔ اس وقت بہت پریشر ہوتا ہے ان پہ کام کا، اور یہ میرے لیے ایک آئی اوپننگ تھی کہ ہم لوگ باہر جب جاتے ہیں دوسرے ممالک میں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم حلال میٹ ڈھونڈیں، بلکہ یہاں پہ ہم لوگ کئی یعنی کہ منٹس بلکہ کئی گھنٹوں سفر کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسی دکان مل جائے جہاں پہ حلال گوشت مل جائے۔ لیکن آپ اسلامک ملک میں دیکھیں تو کئی ایسے ممالک ہیں انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ نہیں رکھا ہوا اور وہ مانیٹر نہیں کرتے کہ کیا واقعی جو قصاب ہیں جو کر رہے ہیں کیا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اسلامک رول کو۔ اسلامی رول کے علاوہ مطلب یہ کہ دوسری کتابیں جو اہل کتاب ہیں اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کیونکہ آپ ایک جان لے رہے ہیں، ایک اس کو بہتر ہے کہ اس پہ ذکر کیا جائے جس نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ اس طرح وہ سبمٹ ہو جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے اس کی مرضی کے علاوہ، پھر وہ رزسٹ نہیں کرتا، یعنی کہ وہ آگے سے نہیں بھاگنے کی کوشش کرتا۔ تو میرا خیال تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایز اے اسٹیٹ یا گورنمنٹ جو ہے اس پہ دھیان دے اور ان کو ٹریننگ دے، کوئی بھی دکان کھولے، قصاب یا جو بھی کوئی ایسی چیزیں ہوں جو اینیمل سیکریفائس کرتے ہوں یا گوشت بیچتے ہوں، ان کو ضروری ہے کہ ان کے پہلے ٹریننگ ہو، ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے سے پہلے دیکھا جائے کہ ان کو طریقہ کار پتہ ہے کہ نہیں ہے، ان کو اس کی اہمیت کا احساس دلا جائے۔ یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ قرآن میں اور باقی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ میں اس معاملے میں ذکر کروں اور امید ہے کہ اسٹیٹ اس چیز کو مانیٹر کرے گی، اس کو ٹھیک کرے گی۔ اوکے جی، سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، دوبارہ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حاوی و ناصر ہو۔ ٹیک کیئر، بائے۔